ایک خوفناک کہانی۔ ایک ہائیکر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار اکیلے پہاڑوں میں ہائیکنگ پر جائے گا۔ یہ اس کے لیے کچھ نیا تھا کیونکہ وہ عام طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ پورا دن بالکل معمول کے مطابق گزرا۔ درختوں اور جھاڑیوں نے اس کے ارد گرد ایک سبز دیوار سی بنا رکھی تھی۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، درختوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی آوازیں اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سب کچھ بالکل عام لگ رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ واپسی کے لیے اپنے رستے پر نکلا تو اسے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ 8 گھنٹے کی ہائیکنگ کافی ہے۔ آسمان پر سورج جل چکا تھا، روشنی مدھم ہو رہی تھی اور اسے اندازہ ہوا کہ اسے فوراً واپس جانا چاہیے۔ مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھا، راستہ اسے اجنبی لگنے لگا۔ یہ راستہ تو میں نے نہیں لیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ اس کے دل میں گھبراہٹ اترنے لگی۔ رات مکمل طور پر چھا گئی تھی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ٹارچ تھی اور کوئی اندازہ نہیں کہ اپنی کار تک وہ کیسے پہنچے گا۔ اس نے سوچا کہ اتنے اندھیرے اور خوفناک رات میں آگے بڑھنا بے وقوفی ہوگی۔ اسے فکر ہونے لگی کہ کہیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو، اور تبھی جیسے قسمت نے اس پر رحم کھایا ہو، اسے دور ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی دکھائی دی۔ وہ جھونپڑی پرانی اور سنسان لگ رہی تھی، جیسے کئی سالوں سے کسی نے اسے چھوا تک نہ ہو، مگر اس کے لیے وہ واحد پناہ گاہ تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، خاص طور پر جب اس کی ٹارچ کی بیٹری ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا۔ دروازے پر 2-3 بار دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں۔ کچھ لمحے رکنے کے بعد اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا۔ جھونپڑی کے درمیان میں ایک بالکل صاف ستھرا بستر رکھا تھا، جسے کسی نے ابھی چادر بدلی ہو۔ اس نے سوچا اگر مالک واپس آ بھی گیا تو میں سمجھا دوں گا، شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہو، یا شاید وہ کہیں اور چلا گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھکن نے اس کے جسم کو جکڑ لیا تھا، لیکن جب اس نے آنکھیں بند کی، اس کی نظر دیواروں پر پڑی، جہاں درجنوں تصاویریں آویز تھیں۔ ہر تصویر میں ایک عجیب چہرہ تھا، جن کی آنکھیں سیدھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کے ہونٹوں پر ایک غیر فطری خوفناک مسکراہٹ تھی، ایسے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جائے۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف تصویریں ہی ہیں۔ تھکن نے اسے جلد ہی نیند میں دھکیل دیا۔ اگلی صبح وہ آنکھ کھولنے پر حیران رہ گیا۔ جھونپڑی میں روشنی بھر چکی تھی، مگر دیواریں خالی تھیں، کہیں کوئی تصویر نہیں تھی۔ وہ الجھن میں اٹھا اور غور سے دیکھا۔ جہاں کل تصویریں لگی تھیں، وہ دراصل تصویریں نہیں تھیں، وہ سب کھڑکیاں تھیں، اور ان کھڑکیوں کے اس پار درجنوں سفید بے جان چہرے اسی کی طرف گو رہے تھے، اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ۔ جھونپڑی اب بھی خاموش کھڑی ہے، درختوں کے درمیان، ان چہروں کے درمیان جو شاید اب بھی کسی نئے مہمان کے انتظار میں ہے۔